بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. میرے بزرگوں علماء کرام اور میرے بھائی، باتیں اور نصیحتیں آپ نے بہت سی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کوئی بات میری نہیں باقی سب بیان کرنے کرتے ہیں۔ دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے نسبت میں ساری دنیا میں جتنی برکتیں آدمی میں آتی ہے وہ نسبت سے۔ میں علی رسالہ پڑھ رہا تھا، اس میں ایک عجیب حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واس تھا، یہ نہیں کہ کسی عام آدمی، اس میں لکھا ہے کہ حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دوبی تھا، جب اس کا انتقال ہوا اور قبر میں اس کے پاس ممکن نکیر آئے اور وہ سوالات پوچھے تیرا رب کون ہے تیرے، تو دوبی آدمی تھا، سیدھا سادہ آدمی تھا۔ اس نے کہا میں اتنی باتیں نہیں جانتا، میں یہ جانتا ہوں کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ تو منکر نکیر نے کہا بھائی چھوڑو، یہ بہت بڑے آدمی کا خادم۔ تو نسبت سے آدمی کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو ایک اللہ والے کی طرف نسبت سے اگر وہ آدمی بڑھ جاتا ہے تو اس ہستی سے جو کائنات کا سردار ہے، سید الاولین والآخرین، اگر ہماری صحیح نسبت ان کے ساتھ ہو جائے تو پھر ہمارا کیا مقام ہے؟ اور ساری تاریخ اس بات پر گواہ ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحیح نسبت قائم کی، اللہ پاک نے ان کو کیا مقام؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، رنگ سے کالے ہیں، خاندان کے اعتبار سے غلام، غلامی تاریخ میں سب سے گٹ چکی، اس سے نیچی گٹ کا درجہ کوئی، کیونکہ وہ اپنی چیز کا مالک نہیں، وہ اپنے جان کا بھی مالک نہیں، اس سے نیچے نسبت یعنی نسب کے اعتبار سے وہ گٹ یا پن، لیکن وہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کا کتنا مقام ہے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ چھوڑ کر شام کی طرف جاتا ہے، ہم تو دعائیں کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، اور یہاں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال تم میری ملاقات کی نہیں ہے؟ کون پوچھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان کو تم نہیں آتے میری ملاقات کی؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی ملے، روزہ اقدس کی زیارت ہو جائے، کتنی نعتوں میں لوگ کیا کیا پڑھتے ہیں، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم نہیں آتے میری ملاقات کی؟ یہ مقام کہاں سے ملے ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ اور پھر وہ مدینہ منورہ آتے ہیں، پھر اذان دیتے ہیں اور مدینہ منورہ کو حرام کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر میں کتاب میں تو نہیں پڑھا، لیکن ایک عالم کی تقریر سن رہا تھا، اس میں لکھا ہے کہ قیامت کے اندر جنت میں سب سے پہلے جانے والا کون ہوگا؟ بلال حبشی۔ کس طرح جائے گا؟ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید اونٹ پر سوار ہوں گے اور اس کا مہار بلال بن گیا، اور ظاہر ہے کہ مہار جس کے ہاتھ میں بیٹھے گا وہ آگے آگے چلتے ہیں، اونٹ اور سواری اس کے پیچھے چلتے، تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہار، اونٹ کا سواری کا مہار پکڑے ہوئے جنت میں پہلے کون داخل ہوگا؟ حضرت بلال۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
اتنا بڑا مقام اللہ پاک. یہ کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت. تو جن کو یہ نسبت ملی اور جن کو یہ تعلق ملا اللہ پاک نے ان کو اتنا بڑا مقام. تو دو چیزیں میں نے عرض کی، ایک نسبت اور دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت. جس کے دل میں عشق و محبت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ پاک اس کی دنیا بھی بنا دیں گے آخرت. اور میں اس کے لیے باقی مثالیں اپنی جاؤں گی. میں اپنے شیخ کی مثال، میرے شیخ حضرت دینوری رحمت اللہ، ان کو اتنا عشق و محبت تھا. آج اللہ پاک نے جو ان کا فیض ساری دنیا میں جاری ہے. آج دینور ٹاؤن میں آپ جانتے ہیں پوری پاکستان میں جب طلباء دور حدیث کی جاتے ہیں وہ سب سے پہلے دینور ٹاؤن میں یہاں داخلہ نہیں تو اور مدرسوں میں جاتے ہیں. کراچی کے اندر یہ ایسی مقبولیت اللہ پاک نے کی. یہ کس وجہ سے دی؟ میرے شیخ کے اخلاص کی وجہ سے. اور میرے شیخ کے اندر سب سے بڑی صفت کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق. ہم نے دیکھا ان کو سبق کے دوران، سبق پڑھاتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آتا میرے شیخ اپنا سب کو بھول گئے اور اردو کی بجائے عربی میں شروع ہو جاتا اور سارا گھنٹہ ختم ہو جاتا. حضرت کو ہوش نہیں. ایسا عشق. اور سبق سے پہلے جب درود شریف پڑھتے تھے اس درود کے درد و غم کا وہ میں منظر نہیں پیش کرتا. سبق شروع کرنے سے پہلے ہمارے شیخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود پڑھ. وہ درد اور وہ غم اللہ جانتا ہے. آج کوئی نہیں پیش کرتا. ایسا درد، ایسی محبت کی میرے شیخ کے اندر. اللہ پاک نے اسی محبت کے سلے میں ان کو ان کے فیض کو ساری دنیا میں دیا. میں ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی. ہمارے ایک جماعت ہے تبلیغ والا، انہوں نے کہا ہماری تشکیل ہوئی افریقہ کے اس جنگل میں جہاں کوئی آدمی آدم خور نہیں جا سکتا. آدمی نہیں جا، اگر جائے گا تو وہاں آدم خور ہے، انسان کھانے والی مخلوق ہے، وہ اس کو زندہ کر جیسا رات کے لوگ. کیونکہ ہمارے وہاں تشکیل ہوئی ہے، تشکیل کر. اب ہم جب گئے اس سے پہلے والے شہر میں انہوں نے ہمیں کہا خدا کے لیے وہاں نہیں جانا، اس جنگل میں جو گئے زندہ بچ کے نہیں آیا. وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ آدمی کو زندہ کر گئے. انہیں خبر کی طرح بتایا اس نے 100 آدمی زندہ کر تو تم مت جانا وہاں. تو وہ تو سرحد کے لوگ تھے، سیدھے سادے لوگ. ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ ایک پٹھان دوسرے سے بات کر رہا تھا. اس نے کہا دیکھ سوچ کی بات کرنا، میں ایک بات کرتا. اس نے کہا کہ ایک جاتا میں تو ایک بھی نہیں کرتا. یہ سیدھے سادے لوگ ہیں جو آیا دل میں تھا. تو ان جماعت والوں نے کہا کہ ہماری تشکیل ہوئی ہے یہاں اس جنگل میں، ہم جان تو دے سکتے تشکیل نہیں بدل. اب چل کچھ بھی بولا. انہوں نے بہت سمجھا، نہیں مانا، واقعی چلے گئے. اب جب گئے تو اللہ کی شان اندر جب گئے اس جنگل میں کیا دیکھا کہ بہت خوبصورت مسجد بھی بنی ہوئی، مدرسہ بھی بنا کر اور بنی. تو اور ایک جوان خوبصورت بیٹھا ہوا مسجد میں پڑھا رہا تھا. تو یہ اس کے پاس گئے کہ مولانا آپ کہاں سے پڑھے؟ اس نے کہا میں بنیو ٹاؤن کا پڑھا. بنیو ٹاؤن کے پاس اور کہا جب میں نے وہاں سے پڑھا اور فارغ ہو کے آیا تو میری شادی ہو گئی تو اللہ کی شان بیوی آئی. اب ہم دونوں نے مشورہ کیا کہ اب دین کی خدمت کہاں کریں. تو یہ جو ہمارا اصلی شہر ہے اس میں تو بہت مدد ہے، وہاں ضرورت نہیں تھی. تو ہم نے کہا چلو اس جنگل میں اللہ کی دین کی خدمت کریں، یا تو ہم جان دے دیں گے یا اللہ کی دین کی خدمت کریں. تو جان حقیقیوں پہ رکھ کر ہم یہاں گئے اور ایک جھکی سی پہلے ہم نے فائل کی اور پھر اللہ کی مدد، کیونکہ یہ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے جو دین کے لیے اپنے آپ کو وقف. دیوبند کیسے بنا آپ کو پتا؟ ایک ملا
ہمارا دینی جو ہم کیسے بنا؟ ہمارے شیخ فرماتے چھ تاڑے کے نا ہم تین اس کا بنیاد یہاں سے بنا. ہمارے شیخ حضرت مولانا لطف اللہ صاحب، حضرت مولانا نافع گل صاحب، تین اس کا اور چھ تاڑے. اور آج اس کا فیض کہاں تھا؟ تو یہ کیا ہے؟ میرے شیخ کی افلاس اور اس محبت کا جذبہ ہے جس فیض کو اللہ نے ساری دنیا میں پہنچا. تو میرے دوست بزرگوں میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو ہمارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح تعلق قائم ہے. صحیح تعلق سے مراد کیا ہے کہ ہم ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانے والے. خالی نام نسبت کا نہیں ہے. میں کہتا ہوں تو بڑا عاشق رسول، ہاں اس سے عاشق رسول نہیں بنے گا. عاشق رسول وہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی اتباع. تعصل الہ، شاید کیا کہتے ہیں؟ تعصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع ان کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. کہتے ایک طرف سے تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور دوسری تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے. یہ تو عجیب محبت. اگر تیرے دل میں واقعی محبت ہے تو اللہ کی اطاعت کر. تو محبت کا نام دعویٰ نہیں، محبت کا نام اطاعت ہے. تو ہمارے اندر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آئے گی تو پھر یہی محبت ہے. دعوے کچھ نہیں. دعوے کرنے والے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، نہ نماز کا پتہ اور نہ زندگی گزارنے. حرام بتیاں جلاتے ہیں، نمازیں سب چھوڑ دیتے ہیں. محبت کون سی محبت؟ وہی دن پھر غریبوں پہ آتا ہے. بتیاں ہم جلاتے ہیں اور محبت کے طریقے ہم مناتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہی بجلی کا بل حکومت کیا کرتی ہے؟ لوگوں کو یہ محبت ہے اللہ کے مخلوق کو تکلیف دینے کی کون سا؟ تو میرے دوست لوگوں، ہمارے اندر صحیح معنوں میں عشق رسول آ جائے اور عشق رسول کیا اطاعت ہے. یہ عشق آپ کوئی دعویٰ نہیں کرتے، آپ کے اندر کوئی نام نمود نہیں، لیکن ہے اطاعت رسول تو یہی عشق رسول. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا دعویٰ کیا؟ کون سا صحابی ہے جس کی سیرت میں بڑا عشق؟ ان کے اعمال ہی عشق محبت کا ہے. میرے شیخ کا ایک دفعہ یہاں نشتر والوں کی سیرت کا جلسہ تو حضرت نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے کوئی سیرت کا جلسہ نہیں اور بنیاد فرمایا ان کی ہر منٹ سیرت. وہ کیوں نہیں مناتے؟ کہا یہ نشانی ہے ہماری غفلت. ہماری شیخ نے بھی کہ سال میں ایک دفعہ منانا یہ ہماری عدم محبت کی نشانی ہے، عدم اور غفلت کی. کہ ہم صرف سال میں ایک دفعہ یاد کرتے ہیں، باقی سارا سال. اور صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ ان کا ہر وقت سیرت، ان کا اٹھنا سیرت، ان کا جاگنا سیرت، ان کا سونا سیرت، اس لیے ان کو سیرت کی ضرورت ہے. تو میرے دوست بزرگوں، یہ سیرت کا جلسہ ہمیں سبق دے رہا ہے. یہ سارے بزرگان دین کے بیانات اور ان کی نصیحتیں کہ ہم اپنی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے سنتوں کو زندہ کریں، ان احکامات کے مطابق زندگی گزارے. اللہ پاک ہماری دنیا بھی بنا دیں گے، قبر کی زندگی بھی بنا دیں گے. اس پر بڑے واقعات ہیں. تو اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق. آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله بہت ساری نصیحتیں ہم نے سنی. اللہ ہم سب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اور اللہ اس مبارک مجلس سے، اس مبارک اجتماع سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
صحیح تعلق، صحیح نسبت، صحیح محبت نصیب فرمائے، اور اللہ زندگی کے ایک ایک لمحے میں، ایک ایک نقل و حرکت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور ہدایات کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اس کام سے بچائے اور حفاظت فرمائے جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو اور دین کے احکامات کے خلاف۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب، اور اللہ اس وقت مسلمان دنیا کے جس کونے میں بالخصوص یا اللہ وہاں فلسطین میں اور غزہ کے اندر اور اس کے علاوہ ہمارے مسلمان چائنا میں، ہندوستان میں، برما میں، جہاں جہاں بھی ہمارے مسلمان اللہ کی نشانی میں مبتلا ہے، دشمنوں کے نرغے میں ہے، اللہ ان کو اس پریشانی اور مصیبت سے نجات دلا کر ہمارے مسلمانوں کو امن، عافیت، سکون، چین کی زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ ان ظالموں کو، ان درندوں کو جو ہمارے مسلمانوں پر اس وقت مسلط ہے اور ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، اللہ ہمارے مسلمانوں کو ان ظالموں کی ظلم سے نجات عطا فرمائے، عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ ان کی منصوبوں کو اور ان کی طاقتوں کو اللہ انہی پر مسلط فرمائے، ان کے اسلحے کو اللہ انہی پر مسلط فرمائے، اور ان کو دنیا کے اندر ذلت و خواری کی زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ ان کے تمام منصوبوں کو ناکام و فیل فرمائے، اور اللہ دنیا میں اس دین کو عام فرمائے، اسلام کی زندگی کو عام فرمائے، ہدایت کو عام فرمائے، کفر و شرک و ضلالت و بدعت و گمراہی کے دروازوں کو بند فرمائے، اور اللہ جتنی بھی دنیا میں دین کی محنتیں ہو رہی ہے، خواہ دعوت و تبلیغ کے نام سے، خانقاہوں کے نام سے، دینی مدارس و مکاتب کے نام سے، دینی جماعت و انجمنوں کے نام سے، جہاد کے نام سے، جس دن سے اللہ کے بندے دین کی خدمت کر رہے ہیں اور اللہ کو پسند ہے، ہمیں بھی ان میں شامل فرما کر ان سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرما، آپس میں محبت نصیب فرما، صحیح نہج پر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، دشمنان دین کے شر سے ان کی حفاظت فرما، ان کی ضروریات کو اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما، اللہ ہمارے علماء حق کی حفاظت فرما، مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، اور ان کی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما، اور ان کو کسی کے دروازے کا محتاج نہ بنا، اور اللہ ہمارے اموات مومنین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کی باغیچے بنا، ان کے آنے والے منازل کو آسان فرما، انہیں جنت الفردوس بلا حساب و کتاب نصیب فرما، اللہ اس امت کے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ ہم سب کو روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، اللہ ہمارے مختوم مکرم اور ہمارے بزرگ اور ہمارے قبلہ حضرت مولانا محمد یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ جن کا یہ فیض ہے، اللہ ان کو جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات نصیب فرما، اور ان کا یہ فیض ساری دنیا میں جاری و ساری فرما، اور اللہ ان کی اس فیض کو، اس باغ کو، یہ جو دین کا باغ لگا ہوا ہے، اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے تر و تازہ فرما، اور اللہ اس میں کام کرنے والوں کو بالخصوص ہمارے محترم حضرت مولانا یوسف مدنی مدنی العالی اور ان کی برادران کرام اور ان کے یہ ادارے، اللہ اس کو
دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس میں جتنے لوگ تعلق رکھتے ہیں اساتذہ کرام کی شکل میں، طلباء کرام کی شکل میں، معاونین کی شکل میں، محبین کی شکل میں، جس ذکر میں بھی اللہ ان سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ ان کو دین و دنیا کی خوشی اور طریقے نصیب فرمائے۔ اللہ ان طلباء اور علماء کو اپنے وقت کی اولیاء، صلحاء اور ابدال دین کے خادم بنائے، اور اللہ جتنے بھی مدارس دینیہ ہیں ان کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، ان میں پڑھنے پڑھانے والوں کو نیک صالح اور اپنے وقت کے اولیاء بنائے، اور اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، اور جو نہیں مانگ سکے ہماری دنیا کی ضرورتیں، موت کے وقت کی، قبر کی، حشر کی، جنت تک جانے کی، تمام مراحل کی تمام ضروریات اپنے خزانے غیب سے دوں۔ اللہ یہ جتنے حاضرین ہیں اس مبارک مجلس میں آئے ہیں، اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے، اور ان کی دنیا آخرت کی ساری حاجتوں کو اللہ اپنے خزانے غیب سے پوری فرمائے، اور ان کو اس آنے کا پورا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور اللہ ہم نے تو اپنے ناقص عقل سے مانگا ہے، آپ اپنے کامل شان کے مطابق عطا فرمائے، اور اللہ دنیا کے فتنوں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ بن مانگے ہماری دنیا آخرت کے سارے مسائل کو حل فرمائے، اور اللہ ہم سب کے ایمان پر خاتمہ نصیب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وسندنا ومولانا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ تمام معزز حاضرین کے لیے کھانے کا انتظام نہیں موجود ہے، سب حضرات کھانا تناول فرما کر تشریف لے جائیں۔